حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام سنا ہے نا؟ بہت مالدار صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسلم کی روایت ہے کہ دیکھا بدن کے اوپر تھوڑا سا وہ رنگ لگا ہوا ہے جو شادی کے ٹائم پہ عورتوں کے لگایا جاتا ہے. کپڑے پہ وہ رنگ لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا یہ تو وہ رنگ ہے جو شادی کے ٹائم پہ لڑکیوں کے لگایا جاتا ہے، بیوی کے، دلہن کے لگایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا اچھا بارات میں نہیں بلایا؟ یہ نہیں پوچھا. ہمارے یہاں دوست ہوتے یا دور کے رشتہ دار بھی ہوتے، تو نے بارات میں نہیں بلایا، ہم تیری یہاں میت میں نہیں آئیں گے. تو نے بارات میں نہیں بلایا، ہم تیری یہاں عقیقے میں نہیں آئیں گے. یہ چلتا ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا تو نے بارات میں کیوں نہیں بلایا. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تجھے دہیج کتنا ملا، کتنا مال لیا، کتنا دہیج ملا. یہ نہیں پوچھا آپ نے. آپ نے صرف ایک بات پوچھی، اے عبد الرحمن مہر میں کیا دیا. جو پوچھنے کی چیز تھی وہ پوچھی پیارے نبی نے. تو نے مہر میں کیا دیا؟ ہمارے یہاں دیکھ لو مہر کا کیا معاملہ ہے. لڑکی والے لاکھوں خرچ کر دیں شادی کے اندر، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ، جتنا خرچ کروا سکتے ہو اتنا خرچ کروا لو لڑکی والوں سے. مہر کا جب نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے باندھ دو. شریعت میں جتنا ہو اچھا. تجھے اتنی دیر سے شریعت نظر نہیں آ رہی تھی، لاکھوں اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے خرچ کروائے، تجھے شریعت نظر نہیں آئی. اب جب تیرے خرچ کرنے کا نمبر آیا تو تجھے شریعت دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں شریعت میں جتنا ہے اتنا باندھ دو. اور اگر نکاح میں مہر کے میں مہر باندھ بھی دیا گیا، کتنا مان لو کہ 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ باندھ بھی دیا گیا، لڑکا بھی سوچتا مجھے کون سا دینا ہے، تم 5 لاکھ باندھ دو، مجھے کون سا دینا ہے، ہمیں دینا تھوڑی. وہ لڑکی بھی بیچاری ساری زندگی مانگ نہیں سکتی، مانگی تو وہ رکھی لاٹھی. کیا کرے وہ بیچاری کہہ نہیں سکتی کہ مجھے مہر کا پیسہ دے دو، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے کون سا دینا ہے، جتنا من میں آئے اتنا میرا مہر باندھ دو. جب مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تب بلاتے ہیں بیوی کو، بلاؤ. اب وہ بھی بیچاری آئی، کیا بات ہے، کہ وہ مہر معاف کر دے. کہا وہ تو میں کب کا معاف کر چکی ہوں. شادی میں حکم ہے لڑکی والوں کو مہر دو، اور اگر مہر دے بھی دیا تو اس پہ حال جانتے ہو کیا ہوتا ہے. مہر دے بھی دیا، اگر دے بھی دیا لڑکی کو، اب لڑکی کو مہر مل گیا، کس کا حق ہے؟ وہ لڑکی کا ہے نا، اس کی بیوی کا ہے نا جس کو ملا ہے. اچھا اس کا حق، اور اس کی اتنی ہمت کہ وہ اپنے اس مہر کو، اس سونے کو، اس پیسے کو اپنے ماں باپ کے گھر پہ رکھ کے آ جائے. اتنی ہمت اس کی. وہ لڑائیاں چلتی ہیں، وہ جنگیں چلتی ہیں گھر کے اندر کہ تو وہ پیسہ اپنے مائکے میں رکھ کے کیوں آئی، اپنے گھر پہ رکھ کے کیوں آئی. اس کا حق ہے وہ کہیں بھی رکھ کے آئے، تجھے کیا پریشانی ہے. وہ اپنی ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، بھائی کو دے دے، یا تجھے واپس کر دے، اس کا حق ہے وہ جو چاہے کرے. تو مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حق ہے، حق سمجھ کے دے بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ خرچ کرے گی تو اسی سے پوچھ کے کرے گی، اپنی مرضی سے کر بھی نہیں سکتی. یہ مہر کا مسئلہ ہے. آج بھی کتنے ایسے واقعات ہیں، عرب کنٹریز میں چلے جائیے، عرب ملکوں کے اندر چلے جائیے، شوہر نے اتنا مہر دیا کہ بیوی نے مہر کے پیسوں سے اپنے لیے غریب ملکوں کے اندر مسجدیں بنوا دیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ثواب ملتا رہے. آج ہم نے مہر کے نام پہ ایک کھیل بنا لیا ہے. پہلے تو دیتے نہیں، اور دیتے بھی ہیں تو اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتی، اجارہ داری اور سب کچھ حقوق انہی کے ہوں گے.